بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو نہ صرف عالم اسلام بلکہ دنیا کے مشہور ترین سیاح ابن بطوطہ کا نام آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہوگا۔ عالمگیر شہرت کے حامل اس مسلمان سیاح نے 28 سالوں کی مدت میں 50,000 میل کا سفر کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنے دور کے تمام مشہور ممالک کی سیر کی اور اس تمام سفر کی روادار اپنی کتاب عجائب السفار غرائب الجبار میں درج کی۔ اس کتاب کو عالم ادب میں کلاسک کا درجہ حاصل ہے، جو اپنے اندر اس دور کی معلومات کا ایک خزانہ سمائے ہوئے ہیں۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم ابن بطوطہ کی نجی زندگی کے کچھ سیاح پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ دوستو، کیا وجہ ہے کہ ابن بطوطہ اپنے ہی آبائی وطن یعنی مراکش میں یہ بات ہونے سے مشہور ہے کہ ابن بطوطہ کا نام ہر دلی عاشق کے لیے بطور ضرب المثل استعمال کیا جاتا ہے، جو عورتوں کے حسن اور جذبات کے ساتھ کھیل کر فرار ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی ابن بطوطہ ایسے تھے جو اپنی راہ میں آنے والے ہر مقام پر ایک شادی کرتے اور پھر اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے تھے؟ اسی موضوع پر مزید بات کرنے سے قبل آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ دوستو، مشہور سیاح ابن بطوطہ سن 1304 میں مراکش کے ایک شہر طنجہ میں پیدا ہوئے۔ علم و فقہ کے شعبہ میں ان کے خاندان کی خاصی شہرت تھی۔ البتہ ابن بطوطہ کو اپنے اسی خاندانی پیشے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ صرف 21 سال کی عمر میں ہی ابن بطوطہ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ اپنے شہر سے باہر نکلے۔ اس سفر نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ شوق سیاحت انہیں ان کے گھر کے سکون اہل خانہ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ یہی شوق انہیں دنیا کے مختلف دور دراز ممالک میں لیے پھرتا رہا۔ اس شوق کی وجہ سے انہیں کئی دن بھوک و پیاس سے نڈھال ہو کر سفر بھی کرنا پڑا۔ کئی بار مختلف فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، متعدد مرتبہ لوٹے گئے، بار مرتے بچے اور کئی بار اپنا راستہ بھٹک کر نامعلوم منزل تک بھی جا پہنچے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر کا آغاز مشرقی وسطی کے ممالک سے کیا، جہاں سے وہ ایران و عراق پہنچے اور پھر ترکی سے ہوتے ہوئے روس اور چین کے سفر بھی انجام دیے۔ سن 1332 عیسوی میں ابن بطوطہ ہندوستان آئے۔ ان دنوں علم دوست بادشاہ محمد شاہ توغلا کی حکومت تھی۔ بادشاہ نے ان کی خوب آؤبگت کی اور انہیں قاضی کے منصب پر متعین کیا۔ ابن بطوطہ ہندوستان میں تقریباً 16 سال تک قاضی کے عہدے پر فائز رہے۔ ہندوستان کا بادشاہ توغلا جس قدر علم دوست تھا، اس سے کہیں زیادہ ظالم و سفاک بھی تھا۔ وہ اس ملک میں بادشاہ کے خوف سے قید ہو کر رہ گئے تھے کہ کہیں نوکری چھوڑنے پر بادشاہ جان ہی سے نہ مار ڈالے۔ پھر جب 1347 عیسوی میں انہیں ایک سرکاری دورے پر چین بھیجا گیا تو انہیں اس قید سے نکلنے کا موقع ملا اور وہ اپنا سفر شروع کرنے میں دوبارہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ابن بطوطہ مالدیپ اور عراق سے ہوتے ہوئے اپنے آبائی شہر مراکش جا پہنچے۔ دوستو، ابن بطوطہ کی علمی خدمات کی طرف البتہ یہ سیاح عورتوں کے حوالے سے اپنے رویے پر خاصا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ جہاں بھی جاتا تھا وہاں اس نے کم از کم ایک شادی ضرور کرنی ہوتی تھی، اور جب وہ وہاں سے رخصت ہوتا تو چلتے چلتے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا یا پھر اسے کہہ دیتا کہ اگر میں 1 سال تک واپس نہ آؤں تو تم میرے نکاح سے آزاد ہو۔ اس طرح ابن بطوطہ کی بیویوں کی تعداد کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ ابن بطوطہ نے اپنی زندگی میں بیویوں کی تعداد کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں کیا، البتہ اس دور کے بعض مورخین ابن بطوطہ کی بیویوں کی تعداد کم از کم 30 سے زیادہ اور اس کے بچوں کی تعداد 100 سے زیادہ بتاتے ہیں، جبکہ ایسے مقامات جہاں خوبصورت عورتیں کثیر تعداد میں پائی جاتی تھی وہاں 1 سے زیادہ بیویاں بھی رکھتے تھے۔ مثلاً مالدیپ کے جزائر میں ابن بطوطہ نے ایک ساتھ 4 شادیاں انجام دی تھی۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ اپنی جمع شدہ رقم کا ایک بڑا حصہ دنیا کے مختلف خطوں اور رنگ و نسل کی لونڈیوں پر خرچ کر دیتا تھا اور جہاں بھی جاتا اس علاقے سے لونڈیاں خریدتا اور
रुखसत होते वक्त वहाँ के अमीरों या मुअज़्ज़िज़ीन को बतौर तोहफा दे दिया करता था। इब्ने बतूता इन्हें अपने निजी तजर्बात की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों की औरतों की मुख्तलिफ ख्वास बयान की हैं। ईरानी औरतों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ की औरतें सबसे ज्यादा खूबसूरत और इश्किया हरकत में माहिर होती हैं, जबकि मालदीव की ख्वातीन के बारे में लिखते हैं कि यहाँ की औरतें इस कदर बेहया हैं कि अपना सीना खोल कर नई बरहना हालत में बाजारों में घूमती हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान औरतों की बेबसी बयान करते हुए इब्ने बतूता लिखता है कि यहाँ के लोग अपनी बीवियों को तलाक देने के बाद भी अपने साथ रखते हैं, जिस पर इब्ने बतूता ने काजी बनने पर पाबंदी भी आयद की। दोस्तों, ये वही वजूहात हैं जिनकी वजह से इब्ने बतूता की आबाई वतन मराकश में किसी औरत की रस्सियां और धोखेबाज इश्क को इब्ने बतूता के नाम से पुकारा जाता है। आपको इब्ने बतूता की जिंदगी के बारे में अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।